سب سے پہلی کتاب جس نے شر و بس کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کی وہ حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی الشفا ہے۔ اس الشفا میں انہوں نے حصہ دوم میں آخر میں جا کے 2 مستقل باب اس موضوع پر قائم کیے اور 2 ابواب میں کئی فصلیں لے آئے۔ سب سے زیادہ مبسوط، علمی، تحقیقی، جامع کتاب قاضی ایاز کی الشفا کے یہ 2 ابواب ہیں جنہوں نے اس پر بڑا اتنی شاندار بحث کی کہ اگر بعد میں کوئی کتاب بھی لکھی گئی تو اس کتاب نے بھی قاضی ایاز کی الشفا کا سہارا لیا۔ یہ مالکیہ میں سے تھے۔ پھر اس کے بعد دوسری کتاب حنابلہ میں سے لکھی گئی، علامہ ابن تیمیہ نے الصارم المسلول دوسری کتاب لکھی۔ وہ پوری کی پوری کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول، گستاخ رسول کے اوپر اور اس کی سزا پر پوری کتاب انہوں نے اس موضوع پر لکھی۔ شاندار کتاب ہے، شاندار کتاب، مگر یہ حنبلی المذہب ہیں، کچھ آزاد منش سلفی خیال کے، مگر بنیادی طور پہ حنبلی المذہب ہے علامہ ابن تیمیہ۔ تو انہوں نے صاحب ظاہر حنابلہ کے موقف کو بیان کیا اور جگہ جگہ امام اعظم کو رد کیا ہے۔ میں آپ کو اب چونکہ علمی بات اور علمی مجلس ہے، میں آپ کو ہر چیز کھول کے بتانا چاہتا ہوں۔ احناف کو رد بھی کیا ہے جا بجا، وہ جو اسباب میں نے آپ کو بتا دیے تھے شروع میں اور آگے تذکرہ آئے گا ان کا، انہی وجوہ سے کہ چونکہ امام اعظم اور احناف کے ہاں قبول توبہ کا موقف بھی ہے اور مرتد ہو جائے عورت تو اس کے عدم قتل کا بھی ہے، اس کو قتل نہ کرنے کا، اور اگر ذمیہ ہو، غیر مسلم ہو، یہودی عیسائی ہو گستاخی کرنے والا تو اس کو قتل نہ کرنے کا موقف بھی ہے۔ 2 اقوال ہیں تینوں مسائل پر، 2 اقوال، مگر جس پر فتویٰ ہے، اکثریت ہے اور جمہور علماء احناف اور متقدمین ہیں وہ یہ ہیں کہ قبول توبہ ہے، اور عورت اگر گستاخی کرے تو اس کا قتل نہ کرنا مرتد ہو جائے تو، اور اگر غیر مسلم کرے تو اس کو قتل نہ کرنا سزا۔ اب یہ 3 مسائل ایسے تھے بنیادی جو نزاع اور اختلاف کا باعث بنے، تو انہوں نے جا بجا ان کو رد کیا ہے اور اپنے دلائل دیے۔ مگر ایک بات بتا دوں، کسی نے 1400 سال میں امام اعظم کو گستاخ رسول نہیں کہا، امام ابو یوسف کو نہیں کہا گستاخ رسول، امام محمد کو گستاخ رسول نہیں کہا، امام طحاوی کو گستاخ رسول نہیں کہا۔ آگے آئے گا صاحب ہدایہ، کنز، دقائق، سب کتابیں آئیں گی۔ یہ روش نہیں تھی کہ اس وجہ سے کوئی اچھال دے اور عوامی مسئلہ بنا دے، دیکھو یہ گستاخ رسول کے لیے معافی کا راستہ نکال رہے ہیں اور گستاخی رسول کو قابل معافی جرم بنا رہے ہیں، کہتے ہیں اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اس کو کسی نے غلط رنگ نہیں دیا۔ انہوں نے اگر کہا قبول توبہ، عدم قبول توبہ، تو علمی طور پہ لیا۔ 1400 سال کی کتابوں میں کسی نے ناروا جملہ، نازیبا جملہ نہیں بولا۔ 2 الگ موقف ہیں اور یہ دونوں موقف اپنانے سے کوئی کافر نہیں بنا۔ اگر انہوں نے قبول توبہ کا کہا تو اس پر احناف کے 4 موقف بن گئے، پھر آگے احناف کے اندر بھی پھر اختلاف ہوئے۔ متاخرین نے کہا کہ عدم قبول توبہ بھی ہے، یہ قول بھی کتابوں میں آئے ہیں کہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پھر قبول توبہ کا چونکہ موقف قوی تھا، متقدمین کا تھا، امام اعظم اور صاحبین کے بعد یعنی بہت سے متقدمین مجتہدین کا موقف قبول توبہ کا تھا، تو اس کی پھر آگے مزید تشریحات آ گئی۔ کسی نے یہ کہا کہ قبول توبہ سے مراد قبل الاخذ توبہ قبول ہوگی، بعد الاخذ نہیں۔ اب احناف نے آگے تفریعات کی کہ قبل الاخذ یا قبل الرفع الی الحاکم، قبل الرفع الی الامام، یعنی اس کو آج کی زبان میں کہیں گے کہ مقدمہ درج ہونے سے پہلے یا گرفتار ہونے سے پہلے، یا کوئی کہہ سکتا ہے عدالت میں کیس پیش ہونے سے پہلے، مگر میں اس کو اور احتیاط میں کہوں گا اس تعبیر کو کہ مقدمہ درج ہونے یا گرفتار ہونے سے پہلے قبل الاخذ۔ اگر توبہ کرے تو کسی نے کہا کہ قبول توبہ کا مطلب ہے اس سے پہلے توبہ کرے از خود تو قبول ہوگی، اگر بعد میں کرے تو نہیں، بعد الرفع یا بعد الاخذ کرے تو نہیں، تو کسی نے اس میں توجیہ کر دی۔ اور آخر وقت میں کچھ متقدمین متاخرین نے یہاں بھی کہا کہ قبول توبہ
کا مطلب یہ ہے کہ عند اللہ آخرت کے لیے ہو جائے گی، مگر سزا اس کی موت کی جاری ہوگی اس پر۔ یہ بعض متاخرین نے یہ معنی بھی لے لیا، مگر یہ معنی امام اعظم نے نہیں لیے تھے، امام ابو یوسف نے، ائمہ نے نہیں لیے تھے۔ انہوں نے مطلقاً قبول توبہ کا قول کیا تھا، مطلقاً، جبکہ مالکیہ، حنابلہ اور شوافع میں سے آدھے سے زیادہ انہوں نے مطلقاً عدم قبول توبہ کا قول کیا تھا، مطلقاً، استثناء نہیں تھے۔ تو استثناء پھر ائمہ احناف نے جواب دیتے ہوئے پھر آگے آگے یہ تشریحات کی، استثناءات کیے۔ لیکن سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اب کوئی اگر آج کے زمانے کے یہ حضرات اس دور میں ہوتے تو معاذ اللہ یہ کیا کہتے، امام اعظم کے اوپر چڑھائی کر دیتے کہ یہ قابل معافی جرم کر رہے ہیں، کہ گستاخ رسول کی بھی توبہ قبول ہے، دھواں دار تقریریں کرتے ہیں، گستاخ کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ اور پھر اس وجہ سے کہ چونکہ امام اعظم نے آگے ان کے ہاں یہ بھی ہے، میں نے جیسے بتایا کہ عورت کرے تو قتل نہیں ہے۔ اگر یہ زمانہ ان کا ہوتا اور امام اعظم اور ائمہ احناف کا موقف ان کے سامنے آتا، یہ بدقسمتی سے اس دور میں زندہ ہوتے، تو آپ اندازہ کر لیں کہ کیا حشر کر دیتے، کہ گستاخی کسی عورت نے کی۔ اب بھی واقعہ ایسا ہی پیش آیا نا، جو واقعہ اب ہے، چلی ہے کسی عورت نے گستاخی کی تو امام اعظم متقدمین احناف کا ہوتا تھا، تو عورت کرے گی تو قتل نہیں کی جائے گی، سزا قتل نہیں ہوگی، عمر قید ہوگی۔ اگر یہ ہوتے تو اندازہ کریں کیا ادھم مچاتے، اور ائمہ احناف کو کافر بناتے یا مسلمان چھوڑتے ان کو۔ یہ سوچنے کی باتیں۔ اور پھر یہ قول کہ اگر ذمی یہودی عیسائی کرے، کافر کرے تو قتل نہیں ہوگا، مسلمان کرے تو قتل ہوگا۔ اگر یہ اس دور میں یہ لوگ ہوتے تو کیا حشر کر دیتے امام اعظم کا، ائمہ احناف کا، متقدمین کا۔ سوچنے کی باتیں۔ خلط مبس کرنا، کسی نے 1400 سال میں اس طرح کی حرکات نہیں کی۔ بڑے بڑے یہ سوال آئے ہیں، یہ سوال، جبکہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، میں ان تینوں ایشوز پر جو متقدمین احناف کا موقف ہے اس کے ساتھ نہیں ہوں۔ میں تینوں ایشوز پر مطلقاً قتل کا اور مطلقاً عدم قبول توبہ کا قائل ہوں۔ میرا مذہب یہ، آج بھی یہ، کہ جو گستاخی کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، مطلقاً قتل ہوگا۔ اور اگر وہ توبہ کرتا بھی پھرے تو وہ دیگر معاملات ہیں، کوئی جنازہ ہوگا یا نہیں ہوگا، وراثت ہوگی، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، سزائے قتل اس پر جاری ہوگی، اس کی توبہ سے قتل معاف نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا مذہب ہے، میں آپ کلیئر کٹ بتا رہا ہوں۔ رہ گئی عورت گستاخی کرے یا مرد کرے، میرا قول اور میرا مذہب اور میری ترجیح یہی ہے کہ وہ ہر صورت میں قتل ہوگی، مرد اور عورت کا امتیاز بھی نہیں ہے۔ مگر احناف نے اختلاف کیا۔ اور تیسرا، مسلمان کرے یا کافر، ہندو کرے، سکھ کرے، یہودی کرے، عیسائی کرے یا مسلم، سب کے لیے سزا ہے کہ قتل ہوگا۔ مگر اس میں احناف نے اختلاف کیا، آگے وہ دلائل آئیں گے۔ سمجھانا مقصود یہ تھا کہ کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، علم ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے اتنے بڑے اختلاف ہوئے ہیں، اتنے بڑے اختلاف، یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو ابھی بات آپ کے سامنے آئے گی۔ انہوں نے تو صریحاً ان کی سزائے قتل کا بھی انکار کر دیا ہے ایسے بعض ایشوز میں۔ تو ان کو کسی نے گستاخ نہیں بنایا، کافر نہیں بنایا، ان کے خلاف تحریک نہیں چلی۔ ان کی خوش قسمتی کہ یہ لوگ اس زمانے میں زندہ نہیں تھے، بدقسمت۔ ایک علمی ماحول تھا، سنجیدہ ماحول تھا۔ یہ دو کتابیں آئیں، امام مالکیہ کی الشفاء اور حنابلہ کی الصارم المسلول، اور پھر اس کے بعد شوافع کی کتاب مذہب شافعی کی، وہ آئی، امام سبکی نے لکھی۔ کدھر ہے بیٹا؟ امام سبکی نے السیف المسلول، یہ شوافع کی طرف سے آئی، گستاخی رسول کے موضوع پر، الا من سب الرسول، یہ میرے سامنے ہے، السیف المسلول الا من سب الرسول۔ اس میں انہوں نے شافعی نقطہ نظر دیا، اور میں پھر بتا رہا ہوں، جا بجا صفات کے صفات بھر کر امام اعظم کا رد کیا انہوں نے، اور حنفیہ کا رد کیا ہے۔ وہی تین موضوع انہوں نے لے لیے ہیں جو انتہائی کروشل ہیں،
اگر آپ اندازہ کر لیں بالفرض میں یا میرے جیسا کوئی شخص وہی امام اعظم کا اور متقدمین احناف کا جو موقف ہے وہ اگر ہم میں سے کوئی وہ رکھتا اور وہ بیان کر دیتا تو اندازہ کر لیں کتنی کیا قیامت بنا دیتے یہ، جبکہ وہ امام اعظم کا اور متقدمین احناف کا مذہب ہے، اور میں اس کو بھی نہیں قبول کرتا ہوں۔ میں نے جیسے عرض کر دیا میرے نزدیک تو علی الاطلاق قتل ہے اور علی الاطلاق عدم قبول توبہ ہے، اور ہر مرد و عورت اور مسلم و غیر مسلم کے لیے قتل ہے۔ اگر انہوں نے انہی تین مسائل کی وجہ سے صفات کے صفات بھر کر امام اعظم اور احناف کی مخالفت کی رد کیا ہے دلائل سے، میں جب وہ مقام آئے گا تو چونکہ حنفی المذہب ہوں میں، اس موقف میں تائید نہیں کرتا متقدمین حنفیہ کی، مگر حنفی المذہب ہوں، امام اعظم کا مقلد ہوں، لہذا ایسے نہیں چھوڑ دوں گا میں ان کو۔ میں صرف اتنا وجہ بتا دوں گا کہ آفٹر آل انہوں نے اگر اختلاف کیا ہے اور اس میں الگ قول دیے ہیں، لبرل ہے اس موضوع پر، سب سے زیادہ لبرل موقف امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، لبرل، آزادی پر مبنی، زیادہ لبرل۔ اگر انہوں نے یہ موقف لیے ہیں تو ان کے دلائل کیا ہیں، بس میں اشارتاً تھوڑے بتا دوں گا کہ امام اعظم اور ائمہ احناف بغیر کسی دلیل کے بات نہیں کرتے، معاذ اللہ، ایسا نہیں کہ قرآن و سنت کو رد کرتے ہوئے کر لیا انہوں نے، یہ ان کے سامنے یہ قرآنی آیات نہیں تھی، یعنی یہ ہے کوئی بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ قرآن میں آ گیا، یہ حدیث میں آ گیا، تو آپ امام اعظم سے زیادہ حدیث کو جانتے ہیں، آپ امام اعظم سے حضور کی حدیث کو، سنت کو، اور وہ سارے قتل کرنے کے حکم اور لوگوں نے قتل کر دیے، ابو داؤد کی حدیث اور بخاری کی اور دیگر جو میں نے سب لکھی ہیں، میری کتاب تحفظ نام، اسی سے پڑھ گئی تو یہ بیان کرتے ہیں تقریروں میں، یہی تو ان کا مبلغ علم ہے، سب درج کی ہیں میں نے، شفا شریف میں سب موجود ہے، سیف المسلول میں سب درج ہیں اور اصل کتب میں۔ تو کیا یوں کہا جائے کہ امام اعظم کے سامنے دلیلیں یہ کتابیں یہ حدیثیں نہیں تھیں؟ انہوں نے انہی حدیثوں کو دلائل دے کے رد کیا ہے، اختلاف کیا ہے، مگر کسی نے گستاخ نہیں بنایا، کسی نے یوں نہیں کہا کہ یہ گستاخوں کے ساتھ ہیں، یا گستاخوں کو بچاؤ دینا چاہتے ہیں، گستاخوں کو تحفظ دینا چاہتے ہیں، یا معاذ اللہ حرمت رسول کے خلاف ہیں، کسی نے ایسی زبان درازی نہیں کی۔ ایک حیا ہے، علم کا کلچر ہے، علمی فقہی فنی مسائل پر اختلاف ہے، اس کو اختلاف لیتے ہیں، اور سب مسلمان ہیں، سب بڑے امام ہیں، سب جلیل القدر امام ہیں، کسی کے ایمان، عقیدے اور مذہب اور دین اور دیانت پر شک نہیں کر سکتا۔ بس میری درخواست اپیل یہ ہے کہ خدا کے لیے آج کے علماء کچھ سنجیدہ روش، دیانت کی روش کی طرف آ جائیں، اور خفیہ بغض اور عناد اور حسد اور سیاست کے جو ایجنڈے ہیں اس ہٹ کر دین کو دیکھا کریں، ایجنڈوں سے پاک ہو کر۔ تو تین کتابیں آئیں، مالکیہ، حنابلہ اور شوافی کی، السیف المسلول۔ اس کے بعد احناف کی کوئی کتاب اس موضوع پر سرے سے تھی نہیں، حنفیہ کی، حتیٰ کہ علامہ ابن العابدین بیان کرتے ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ حنفیہ نے اس موضوع پر کوئی کتاب اتفاق ایسا ہے کہ نہیں لکھی تھی۔ انہوں نے جب بھی اس کو بحث کی، چونکہ احناف اس کو حصہ سمجھتے ہیں، گستاخی رسول کو ارتداد کا حصہ سمجھتے ہیں، ردہ کا، لہذا اس نے اس کو باب الردہ کے تحت بیان کر دیا، ایک جزیہ کے طور پر۔ ارتداد کے بہت سے جیسے اسباب ہوتے ہیں، قولاً اور عملاً ارتداد، تو اس میں اس قول کو بھی لے لیا کہ جو گستاخی رسول کرے، احانت کرے، وہ بھی ردہ میں ہے، تو انہوں نے ارتداد میں بیان کر دیا۔ کسی نے کتاب الجہاد میں اگر ذمیوں کی بات یہودیوں عیسائیوں کی آئی، کتاب الجہاد میں کر دی، کتاب السیر میں کر دی، ذیل میں مختلف ابواب کے تحت کی الگ کتاب نہیں لکھی۔ تو علامہ ابن العابدین بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے پھر یہ ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہ اس موضوع پر احناف نے آج تک مستقل کوئی کتاب نہیں لکھی، اس بات کو 1300 سال 1200 سال گزر گئے، تو علامہ ابن عابدین نے رسائل ابن عابدین جو لکھے، ان میں پھر ایک رسالہ لکھا مستقل اس موضوع پر، تو یہ حنفیہ کی اس موضوع پر مستقل نوعیت کی پہلی کتاب آئی، ایک رسالہ، اور اس کا نام ہے تنبیہ الولاۃ والحکام علی احکام شاتم خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ رسالہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، یہ واحد کتاب ہے جو
پوری کی پوری اس سبجیکٹ پر ہے، مگر یہ رسالہ ہے بڑے سائز کے، 370 صفحات ہیں بڑے سائز کے۔ اس کو اگر چھوٹی کتاب میں لے آئیں تو شاید 450 بن جائیں گے۔ تو یہ مجموعہ رسائل ابن عابدین میں ہے، اور اس رسالہ کا یہ 15واں رسالہ ہے۔ امام ابن عابدین کے رسائل میں سے ان کا 15واں رسالہ ہے، اور اس کا نام ہے تنبیہ الولاة والحکام علی احکام شاتم خیر الانام۔ یہ انہوں نے پھر اس موضوع پر لکھا، جس سے آپ کو احناف کا پورا موقف یکجا تمام کتب اول تا آخر ان کا ملخص مل جاتا ہے۔ اور اس کا ذکر انہوں نے خود بھی، جو عقود و رسم المفتی کتاب لکھی امام ابن عابدین نے، عقود و رسم المفتی، جو اصول فتویٰ پر، اصول فقہ پر، افتاء کے جو اصول ہیں اس کے اوپر کتاب لکھی عقود و رسم المفتی، اس میں انہوں نے اپنے اس رسالے کا ذکر کیا ہے۔ اس کا جو حیدرآباد جو دکن کا جو اس کا نسخہ ہے جو اویلیبل ہے کمپیوٹر پر بھی، تو اس نسخہ پورا کا جو طبع ہوا ہے حیدرآباد دکن سے 1422 ہجری میں، یعنی سن 2000 میں جو دوسری بار چھپا ہے، پہلی بار 1422 میں چھپا، اس کے صفحہ 6 پر آگے چل کے انہوں نے، بلکہ اس کے صفحہ 6 سے پہلے شروع میں انہوں نے لکھ دیا ہے اس کو، یہ ساری اس کے آگے چل کے تفصیل دی ہے، خود بیان کیا ہے کہ یہ مسئلہ آج تک نہیں لکھا گیا تھا، صفحہ 9 پر بیان کیا ہے، صفحہ 9 پر یہ قبول توبہ، گستاخ رسول کا اور اس کے تمام مسائل پر، اس میں جا کے انہوں نے پھر مینشن کر دیا کہ میں نے اس کو تفصیل سے اپنے رسالے میں، جس کو میں نے سمیتہ تنبیہ الولاة والحکام علی احکام شاتم خیر الانام، اس میں ذکر کیا، اور پھر وہ اصل رسالہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس کو ہم کوٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ جو رسالہ، یہ بھی رسائل ابن عابدین میں سے ہے، دوسرا رسالہ ہے عقود و رسم المفتی۔